بسم الله الرحمن الرحيم. اور اسی طریقے سے میں ساتھ ہی آپ کو بتانا چلوں، جیسے حضور کی پیشن گوئیاں ہیں، ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عام غیر نبی، اگر ان کی روحانی ترقی انہیں حاصل ہو جائے تو کچھ عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور آنے والے کچھ حالات کی بھی انہیں خبریں مل جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیشن گوئی ہے، اب یہ نبی تو نہیں تھے۔ حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھے جان، انجیل بھی ہوگی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان، لیکن وہ تو علیحدہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو باب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، وہ ہے ریولیشنز آف سینٹ جان۔ اس میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے حالات جو قیامت سے قبل ہونے والے ہیں، اور اس میں بھی اس جنگ کا ذکر کیا ہے، آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اب اس لفظ کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر، میں نے جو تلاش کیا ڈکشنری، آرمگیڈون کیا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. ایک بہت بڑی جنگ جو خیر اور شر کے حاملوں کے درمیان ہوگی اس دنیا کے خاتمے سے پہلے۔ A very big war which will be held between the forces of good and evil before the end of this world. اب دیکھیے اسی کی پیشن کو اقبال نے کی تھی، دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدل پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخری ثبوت کے یہ کروسیڈ ہونے جا رہا ہے۔ اگست 2001 کے پرچہ میں یہ ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، ملینز کے اندر یہ اخبار کی رسالہ چھپتا ہے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، ملینز اور فری، اور بے تحاشا لٹریچر ہے جو فری تقسیم کرتے ہیں۔ ستمبر 2001، اگست 2001، اور جو پرچہ چھپا ہے اگست 2001 میں وہ لکھا گیا ہوگا جولائی 2001 میں، اور اس کے یہ الفاظ ہیں جو آپ نے یہاں پڑھ لیں گے۔ Many people think that crusades are a matter of the past, over forever. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تو ایک ماضی کا واقعہ تھی جو ہو چکی ختم ہوئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، بٹ دے آر رانگ۔ یہ پڑھنے کا جا کر، اس میں تو آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے یہاں، دے آر رانگ۔ Preparations are being made. نوٹ کیے، preparations are being made، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک امریکی لکھ رہا ہے، ایک جرالڈ فلری جو ایڈیٹر ہے اس کا، وہ لکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو شاہد من اہلہا والی بات ہو گئی، یہ تو گھر کا بھیلی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ For the final crusade which will be the bloodiest of all، آخری کروسیڈ کی، آخری صلیبی جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ خونریز ہوگی۔ یہ ہے آخری میں نے جو گواہی آپ کے سامنے پیش کر دی، قرآن مجید کے الفاظ، شاہد من اہلہا، اور آپ کو یاد ہوگا بش کی زبان سے بھی لفظ نکل گیا تھا کروسیڈ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
جو کچھ جیو پالیٹکس آپ کو دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی ڈائمنشن ہوتا ہے. There's some power behind that. بہت زیادہ اسٹرانگ فورسز Strong ہوتی ہیں جو forces. آپریٹ کرتی ہیں. کہیں پہ وہ فورسز براہ راست دخل دیتی ہیں، جیسے ہم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ابابیلوں نے براہ راست دخل دیا اور اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. یعنی آج کے دور میں آپ کہیے کہ ایک روحانی ایئر فورس تھی جس نے ایک فزیکل آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر دیا. Exactly. مگر وہ براہ راست دخل اندازی تھی روحانی بالکل، قوتوں کی بالکل. جس نے دنیا کی جیو پالیٹکس fact. چینج کر دی. کیونکہ اگر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹوٹ جاتا تو دنیا میں پھر آگے تاریخ کیا ہونی تھی وہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا فرمائی اور وہ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما کی وہ آیت ہے کہ جب آپ نے نہیں پھینکا وہ پھینکا، جب اللہ نے پھینکا وہ مٹی اٹھا کے آپ نے کفار کی طرف پھینکی تو پھر ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اور قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. بالکل بالکل. آج بھی اگر آپ بیٹل آف بدر میں جائیں یعنی بدر کے میدان میں جائیں تو وہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں دیواروں پہ انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بنایا ہے. اس میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج آتی ہے، ایک طرف قریش کی فوج ہے اور ایک تیسرا راستہ بنایا جہاں ملائکہ کی فوج آ رہی ہے. یہ مسلمان تاریخ کا اتنا بڑا اور اہم حصہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا نہیں سکتا. کیا جا سکتا. کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے. نصرالدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینے میں 2 صلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک جنگی مہم تیار کی گئی کہ جس نے مدینے میں جا کے ان صلیبیوں کو تلاش کیا. اور آج بھی روضہ مبارک کے آس پاس وہ گہری خندق کھود کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کوئی اور خندق لگا کے حضور کے روضے تک نہ پہنچ سکے. یہ وہ ایگزامپل ہے جہاں پہ اسپرچول انٹیلیجنس ملی. یعنی حضور نے خود تشریف لا کے روحانی طور پر نور الدین زنگی کو ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم یہ، اور اس کو حکم دیا کہ جا کے اس کام کو کرو. یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگی حکمت عملی کے لیے جیو پالیٹکس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی اسٹریٹجی ٹیکٹکس بلڈ کرو، جنگی مینوبلٹی اپنی اس طرح رکھو کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، اسی طرح ہم کو ان روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا This is an حکم edge دیا that گیا. we have, brother. اور یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے ہمارے پاس بالکل. کہ جس کی بنیاد پر ہمیں وہ انفارمیشن آ جاتی ہے، وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے مقابلے میں چند قدم آگے جا سکتے ہیں. حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق، اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے. غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھی اس پر 900 سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے. بالکل. اور سلطان محمد فاتح نے 1492 میں 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کیپچر کیا تو انہوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر عمل کیا اور یقین تھا ان کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے. غزوہ ہند بذات خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے. اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کے ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے. یہ اسپرچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو جیسے نور الدین زنگی کو آئی تھی، Right. یا اللہ کے بندوں کی طرف سے. مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت معین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور پرتھوی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت. اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے. اور دوسری طرف حضرت معین الدین چشتی میں جلال میں آ کے پرتھوی راج سے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا. تو پرتھوی راج مذاق اڑاتا تھا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی. اور دوسری طرف خواب میں شہاب الدین غوری کو آ کے حکم دے رہے تھے کہ پہنچو. Exactly. تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا ہے، وہ دردناک شکست دی ہے پرتھوی راج کو، بلکہ اس کو زنجیروں میں گرفتار کیا. اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ قریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے جو تمہیں بلا رہے ہیں. تو شہاب الدین غوری جب حضرت معین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آ کے مجھے بلا رہے تھے. تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی، روحانی انفارمیشن تھی، روحانی آرڈر تھا، ایک حکم تھا کہ جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو. تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ کہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے. اسی طرح کے ایک بزرگ، ایک غیر معمولی بزرگ، تقریباً 560 ہجری میں یعنی آج سے کوئی 900 سال پہلے بالکل ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی. اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک صاحب بصیرت، صاحب نظر، ایک سیر جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے.
بیان کیا. تو تقریباً 900 سال سے ان کا یہ فارسی کلام، اور اس سارا فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پہ اس خطے میں، شعر ہے یہ پوئٹری ہے، Poetry ہے، okay. تمام شاعری ہے. صحیح. اور 900 سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پہ عربی، یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے. مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں اس کو، تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا. تقریباً انہوں نے 2-2.5 ہزار شعر کہے تھے اس حوالے سے، لیکن اب تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں بچے. رائٹ. اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں نے ہمیں کوئی ان کے بارے میں، ان بزرگ کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں. رائٹ. یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کا دور تیمور شاہ، یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے. تیمور تقریباً 1300 سمتھنگ میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کے آلموسٹ 900 ایئرز جو بنتا ہے. اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. جو سب سے پہلا اس کا پبلشڈ نون ریکارڈڈ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا. Before First World War, exactly. ناٹ فرسٹ ورلڈ وار، وار آف انڈیپینڈنس، Independence. 1857 کی جنگ آزادی سے بھی سے پہلے. اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پہ باقی